السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ اس لیکچر کے اندر ہم 10 پیئر آف ورڈز کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت کنفیوزنگ ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ تو یہ جو 10 پیئر آف ورڈز ہیں جن کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے، لیکن آپ کا واسطہ اپنی زندگی میں ان سے ضرور پڑا ہوا ہوگا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے پیئر آف ورڈ کی جانب۔ پہلا پیئر آف ورڈ جو ہے وہ ہے ریکلیم۔ اچھا، ایک یہ والا ریکلیم ہے اور ایک ڈیش کلیم۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دونوں کے سپیلنگ سیم ہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ سرپرائز ہوگا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے معنی مختلف ہیں۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، دوبارہ ان کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو پہلا ہے RECLAIM، ریکلیم، جس کے اندر ڈیش نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں، اس کا مطلب ہے اصلاح کرنا، یعنی اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں ان کو آپ نے اچھا بنانا ہے، مہذب بنانا ہے اپنے آپ کو۔ اس ریکلیم کا مطلب یہ ہے، اور ایک بڑی بک بھی ہے ریکلیم یور ہارٹ، یاسمین مجاہد کی۔ اور یہ جو دوسرا ریکلیم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلیم کو واپس لینا۔ ریکلیم دوبارہ مطالبہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں جو مطالبہ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی آپ ریکلیم کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ریکلیم کا مطلب ہے اصلاح کرنا، اور دوسرے ڈیش کلیم کا مطلب ہے کلیم اگین۔ پہلے کو آپ پڑھیں گے ریکلیم اور دوسرے کو پڑھیں گے ریکلیم۔ ہمارا جو اگلا ہے پیئر آف ورڈ ہے وہ ہے جی ریکور، اور یہ ہے جی ریکور۔ ایک ہے ریکور اور دوسرا ہے ریکور۔ اچھا، جو پہلا ریکور ہے یہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہوگا، بڑا عمومی طور پہ یوز ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو اس ریکور کا مطلب کیا ہے مطلب؟ سوچیں، اس کا مطلب ہوتا ہے صحت یاب ہو جانا۔ ایک بندہ بیمار تھا، وہ اس کی بیماری جب ختم ہو گئی تو وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ریکور ہو گیا۔ اور یہ جو دوسرا ہے ڈیش کور، اس کو ہم پڑھیں گے ریکور۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کور اگین، ٹھیک ہے؟ ٹو کور اٹ اگین، کہ اس کو دوبارہ ڈھانپ دو۔ کور ڈھانپنے کو کہتے ہیں، اور ریکور کہ آپ اس کو دوبارہ ڈھانپ دو۔ لگی سمجھ؟ امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیئر آف ورڈ کی جانب، جو کہ بڑا ہی سمپل ہے، یہ آسان ہے تھوڑا سا۔ یہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے رین، دوسرا ہے پہلا ہے RAIN، دوسرا ہے REIN رین، اور تیسرا ہے یہ غلط ہو گیا، REIGN رین۔ اچھا، اب ہم ان کو علیحدہ کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پہلا رین ہے، یہ تو آپ نے بچے کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بارش، اٹ از ریننگ آؤٹ سائڈ، تو یہ تو بارش ہے۔ دوسرا ہے رین، REIN رین، اس کا یہ ہوتا ہے یہ لگام کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کی مدد سے آپ کسی دوسری چیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اینی مینز آف کنٹرول، ٹھیک ہوگی بات؟ اس کو آپ رین، یہ بھی رین ہوتا ہے، اور اردو میں بولیں تو ہم اس کو لگام بھی کہتے ہیں، جس طرح لگام کے ذریعے کسی جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو رین ہے REIGN، یہ ہوتا ہے ٹینیور آف گورنمنٹ۔ کوئی بھی بادشاہ جو اس کا دور ہوتا ہے اس کو آپ رین کہتے ہو، یا آپ اس کو عہد حکومت کہہ لو۔ تو پہلا رین بارش، دوسرا رین اینی مینز آف کنٹرول، اینڈ تھرڈ ون ٹینیور آف گورنمنٹ۔ تو امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیئر آف ورڈ کی جانب، وہ ہے جی ریز، RAISE ریز،
RAZ ریز، اور تیسرا ہے RAYZ ریز۔ اب یہ دیکھیں 3 ریز آ گئے۔ پہلا RAISE، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ریز کا مطلب ہے اٹھانا، ٹھیک ہے، ٹو لفٹ اپ۔ یہ جی فلاں نے وہ والا ایشو ریز کر دیا جی، میں نے یہ جو ہمارے وزیر اعظم انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایشو بڑا ریز کیا۔ جو دوسرا ریز ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک ریز ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسٹرائے، اور وہ بھی کمپلیٹلی، کسی چیز کا مکمل خاتمہ کر دینا، یہ والا ریز ہے۔ اور تیسرا ریز یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، شعاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دا ریز آف سن، الٹرا وائلٹ ریز، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ ہو گیا جی شعائیں، ریڈیشنز بھی آپ انہیں کہہ لیں، اور اس کی ایگزامپل کے طور پہ میں لکھ دیتا ہوں الٹرا وائلٹ ریڈیشن ریز۔ اب دیکھو پہلا ریز اٹھانا، دوسرا ریز مکمل تباہ کرنا، اور تیسرا ریز ہے شعائیں۔ امید ہے آپ کو لگ گئی ہوگی سمجھ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیئر آف ورڈ کی جانب۔ ہمارا جو نیکسٹ پیئر آف ورڈ ہے وہ ہے جی پروفٹ، PROFIT پروفٹ، اور PROPHET پروفٹ۔ اچھا، اب ان کے سپیلنگ تو مختلف ہیں لیکن بولا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، لیکن اگر ان کے معنی دیکھیں تو وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں، بہت ہی مختلف ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے PROFIT پروفٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے نفع، گین، کہ جی مجھے اس سودے میں اتنا پروفٹ ہوا ہے، مجھے اس کاروبار میں اتنا پروفٹ ہوا ہے، ریٹرن ہوا ہے، تو یہ پروفٹ ہے نفع، فائدہ۔ اور جو دوسرا پروفٹ ہے PROPHET پروفٹ، یہ استعمال ہم کرتے ہیں میسنجر کے لیے، اپوسٹل یعنی پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام واز دا پروفٹ آف اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروفٹ ہیں۔ تو لگی سمجھ، پہلا پروفٹ نفع یا ریٹرن، دوسرا پروفٹ پیغمبر، میسنجر یا پوسٹل۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیئر آف ورڈ کی جانب۔ وہ بھی بڑا سمپل ہے اور آپ کو کنفیوز نہیں کرے گا، امید کرتا ہوں۔ اور یہ ہے جی کیا ہے، پلیز۔ اچھا، پہلا پلیز ہے PLEAS پلیز، اور دوسرا PLEASE۔ دونوں کو تقریباً قریبی ہیں۔ جو پہلا PLES ہے پلیز، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ویسے پلی کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا۔ کورٹ کے سامنے جو بندے اپنے عرضی پیش کرتے ہیں اس کو پلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرنا، درخواست دینا، ٹھیک ہوگی بات۔ اور جو دوسرا پلیز ہے PLEASE، اس کو تو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، برائے مہربانی، پلیز گیو می آ گلاس آف واٹر، پلیز ہیلپ می، تو یہ لفظ آپ اکثر سنتے آئے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ آ رہا ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ پولائٹ فارم آف ریکویسٹ ہے، ایڈریس بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پلیز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیئر آف ورڈ کی جانب، جو کہ ہے جی POLE پول، اور POLL پول۔ دونوں لفظ ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے، پول، پول۔ تو پہلا پول کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پول، یہ اسے کہتے ہیں کتب۔ ویسے پول کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ایک کنارے پہ لگی ہوتی ہے، تو پول کہتے ہیں کتب کو، جیسے یہ نارتھ پول۔ اور دوسرا جو پول ہے، اس کو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا، کسی بھی الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کے عمل کو بھی آپ پول کہتے ہیں، تو ووٹنگ ان الیکشن۔ پہلا پول کتب، اور دوسرا پول جو ہے اس کا مطلب ہو گیا ووٹنگ۔ ہمارا نیکسٹ پیئر آف ورڈ جو ہے ہم اس کی جانب چلتے ہیں، وہ ہے جی سیل، SAIL سیل، اور SALE سیل۔ اچھا، دونوں لفظ بولا بھی ایک ہی طریقے سے جاتا ہے۔ تو پہلا جو سیل ہے، یہ کہتے ہیں بحری جہاز کو،
جو تیر رہا ہے، بادبان کو، جہاز کو، اور جو دوسرا سیل ہے وہ کہتے ہیں جی فروخت کر دیا ہے جی، فروخت کرنا، بیچ دینا، ٹھیک ہے، برائے فروخت۔ تو امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ SAIL سیل بادبان جہاز، SALE سیل برائے فروخت۔ نیکسٹ ہے رائٹ، RIGHT رائٹ اور RITE رائٹ، دونوں لفظ ہیں، سنتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اب نہیں ہوں گے۔ RIGHT رائٹ کا مطلب ہوتا ہے حق، سچ، کہتے نہیں یہ میرا رائٹ ہے، فریڈم ٹو اسپیچ پبلک کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا رائٹ ہے۔ اور RITE کیا ہے؟ یہ رسم ہے، ٹھیک ہے، یہ RITE رسم ہے، جیسے ہندوؤں کی رسم ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو جلا دیتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا جی آپ کے پاس رول، ROLL اور ROLE رول۔ اچھا ROLL رول کسے کہتے ہیں بھائی؟ ویسے ایک رول وہ بھی ہوتا ہے جس کو وہ انگوٹھا سا بنا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے جی لسٹ، فہرست بنانا، ٹھیک ہے، اور ROLE رول کہتے ہیں کردار کو، ٹھیک ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا رول کال کی، کہ وہ جو آپ کی حاضری ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو رول ہے کردار، کہ اس مرڈر کے اندر اس بندے کا کوئی رول نہیں ہے، تو یہ والا رول ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بھی لگ گئی ہوگی سمجھ۔ تو آپ کو اگر ہماری کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے